خلافت عباسیہ کے عروج کے زمانے 247 ہجری تک اندلس اور مراکش کے چھوٹے ملکوں کو چھوڑ کر باقی ساری اسلامی دنیا موجودہ پاکستان اور فرغانہ لے کر کیروان تک عباسی خلافت کے تحت تھی، لیکن عباسی خلافت کے زوال کے بعد اس اتحاد اور وحدت کا خاتمہ ہو گیا اور کئی خود مختار حکومتیں قائم ہو گئی۔ ان حکومتوں میں 3 بڑی اور قابل ذکر حکومتوں میں بنی بویہ کی حکومت بھی شامل تھی۔ اس خاندان کا مورث اعلیٰ ابو شجاع بویہ تھا، چونکہ اس خاندان کا تعلق ماسندران کے علاقے دیلم سے تھا، اس لیے بنی بویہ کو دیالم بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایرانی خاندان تھا۔ اس حکومت کے بانی 3 بھائی علی، حسن اور احمد تھے، جنہوں نے بالترتیب عماد الدولہ، رکن دولہ اور ماز الدولہ کے لقب اختیار کیے اور ایران اور عراق میں علیحدہ علیحدہ حکومتیں قائم کی۔ عماد الدولہ ان کا مرکزی سربراہ تھا۔ اس کے بعد یہی حیثیت رکن دولہ کو حاصل ہوئی اور اس کے بعد عضد الدولہ اور اس کی اولاد کو بغداد پر اسی خاندان کے حکمران ماز الدولہ نے 334 ہجری میں قبضہ کیا تھا۔ عراق کا پورا ملک اور خراسان چھوڑ کر باقی ایران بویہ کے قبضے میں تھا۔ بغداد، اصفہان اور شیراز بوہی سلطنت کے بڑے شہر تھے۔ دولت سامانیہ کے زوال کے بعد رے پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا۔ بنی بویہ کا سب سے مشہور عضد الدولہ 366 ہجری تا 372 ہجری ہے۔ اس کے بعد بنو بویہ کی حکومت میں انتشار پیدا ہو گیا۔ عراق، رے اور فارس میں بوہی شہزادوں نے علیحدہ علیحدہ حکومتیں قائم کر لیں۔ ان میں رے کی حکومت اس لحاظ سے مشہور تھی کہ اس حکمران فخر الدولہ کو ایک بڑا قابل وزیر صاحب ابن عباد مل گیا تھا۔ صاحب نے 373 ہجری تا 385 ہجری تک 12 سال وزارت کی اور ایسی شہرت حاصل کی جیسی خلافت عباسیہ کے زمانے میں برامکہ نے حاصل کی تھی۔ رے کی حکومت 420 ہجری میں غزنی کے حکمران محمود غزنوی نے خاتمہ کر دیا۔ اس کے بعد 447 ہجری میں سلجوکیوں نے بغداد پر قبضہ کر کے بنی بویہ کی سلطنت کا ہر جگہ سے خاتمہ کر دیا۔ بنی بویہ عقیدے کے لحاظ سے شیعہ تھے اور محرم کے مہینے میں تعزیہ نکالنے اور عاشورہ کی رسوم ادا کرنے کا آغاز انہی کے حکمران ماز الدولہ کے زمانے سے ہوا۔ بنی بویہ کے کئی حکمران اور وزیر علم و ادب کے بڑے سرپرست تھے۔ عضد الدولہ اور صاحب ابن عباد خاص طور پر اس لحاظ سے مشہور تھے۔ عربی زبان کا سب سے بڑا شاعر ابو الطیب متنبی 910 ہجری تا 965 ہجری اسی زمانے میں ہوا۔ مشہور طبیب اور فلسفی ابو علی سینا 370 ہجری تا 428 ہجری اسی زمانے میں ہوا ہے۔ رازی کے بعد ابن سینا سے بڑا مسلمان طبیب تھا۔ طب میں اس نے جو کتاب لکھی اس کا نام القانون ہے اور فلسفے کے موضوع پر جو سب سے بڑی کتاب لکھی اس کا نام الشفا ہے۔ یہ دونوں کتابیں کئی جلدوں میں ہیں اور عربی زبان میں ہیں۔ بعد میں ان کتابوں کا لاطینی اور یورپ کی دوسری زبانوں میں ترجمہ ہوا اور فرانس، جرمنی اور اٹلی کے مدرسوں میں کئی سال تک پڑھائی جاتی رہی۔ اسی زمانے کے سائنسدانوں میں ابن ہیشم 348 ہجری تا 430 ہجری بمطابق 965 عیسوی تا 1039 عیسوی کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ وہ بصرہ کا رہنے والا تھا اور ابن سینا کا ہم عصر تھا۔ اس نے علم طبیعیات اور سائنس سے متعلق کئی کتابیں لکھی۔ یورپ کے محققین کا کہنا ہے کہ کیمرہ جس نظریے کی بنیاد پر بنایا گیا وہ نظریہ سب سے پہلے ابن الہیشم نے ہی پیش کیا۔ اس کی کتاب کتاب المناظر جس میں اس نے یہ نظریہ پیش کیا تھا 12ویں صدی میں عربی سے لاطینی زبان میں ترجمہ کی گئی اور یورپ کے سائنسدانوں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ اس کے ان کمالات کی وجہ سے پاکستان میں نومبر 1969 عیسوی میں ابن الہیشم کا جشن 1000 سال منایا گیا۔ فلسفہ کی مشہور کتاب رسائل اخوان الصفا بھی اسی زمانے میں لکھی گئی۔ بنی بویہ کے ان کارناموں کے باوجود ان کا دور حکومت مسلمانوں میں عقائد کی کمزوری اور اخلاقی خرابی کا باعث ہوا۔ مذہبی تعصب اور فرقہ بندی نے 4 صدی ہجری میں مسلمانوں میں مضبوطی سے جڑیں پکڑ لی تھیں اور عباسی دور کے برخلاف مختلف عقائد رکھنے والے علماء دست و گریباں نظر آتے تھے۔ بغداد فرقہ وارانہ فساد کا گڑھ بن گیا۔ ناظرین، مزید معلومات جاننے کے لیے ہمارے چینل تلوار حق کو سبسکرائب کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ اسی کے ساتھ ہمیں دیجیے گا اجازت۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔